بلدیاتی اداروں کو بااختیار بنانے کا جو نظام 2001 میں تھا اسی نظام کو بحال کیا جائے. وہ تھا جب بات کرو تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر کا نظام. ڈکٹیٹروں کی گود میں پل کر پیدا ہونے والی اور جوان ہونے والی پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے کہ ڈکٹیٹر کا نظام. تو بھائی تمہارا ڈیموکریٹک نظام کیا کر رہا ہے؟ 2001 کا نظام نافذ ہو جائے پورے ملک میں اور اس کو آئینی کور ملنا چاہیے. جو اب نیا فارمولا آ رہا ہے کہ انتظامی لحاظ سے صوبے جو ہے وہ بنائے جائیں. اگر ہم بقول آپ کے اور بلدیاتی نظام کو بہتر کر لیتے ہیں تو شاید اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اور دوسرا کراچی کا میئر کا مطالبہ ہے کہ حافظ صاحب جو ہے وہ اپنی نشست نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ ابھی آپ میئر منتخب ہو سکتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ہمارے مرتضیٰ بھائی تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو میں ان کی باتوں کا برا نہیں مناتا. جن لوگوں نے بھی جن لوگوں سے پریس کانفرنس کر کے انتظامی یونٹ کی یا صوبوں کی تجویز پیش کروائی ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا کھٹرا کیوں پالتے ہیں؟ سیدھا زرداری صاحب کو فون کریں. جتنی آئینی ترمیمیں آپ کو کروانی ہوتی ہیں زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ العالی، اور اسی طرح سے ہمارے شہباز شریف صاحب اور ہمارے MQM کے تمام صاحبان جو پورے کراچی سے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بوتھ بھی نہیں جیت سکے اور ان کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے. تو جو لوگ میاں عامر صاحب سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو فون کریں. جتنی ترمیمیں چاہیے ان کو مل جائیں گی. یہ سندھی اور مہاجر عوام کو کیوں لڑواتے ہیں؟ جو کام کرنا ہے ان 3 ٹیلی فونوں کی ماریں، یہ ساری ترمیمیں ہو جائیں گی اور جو آپ کو نظام چاہیے وہ مل جائے گا. ابھی کل سندھ اسمبلی میں کل ہی فرحان بھائی پاس ہوا ہے نا، صرف یہ فرحان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جماعت اسلامی کے، فاروق فرحان صاحب، صرف انہوں نے مخالفت کی ہے 200%، یعنی 2 گنا زیادہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا ہے سندھ اسمبلی کے ممبران نے. اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں پیپلز پارٹی، MQM، PTI اور بھی کوئی ہے سوائے جماعت اسلامی کے، یہ لوگ شامل ہیں. وہ سب نے مل کر اتفاق کیا کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے اور 3 گنا ہو گیا نا اب دیکھیے، یعنی 1,55,000 سے 4.5 لاکھ ایسی چھلانگ ماری ہے. اور ماشاءاللہ اس میں سب اتفاق رائے موجود ہوتا ہے. یہی سینٹ میں کیا، یہی قومی اسمبلی میں کیا، یہی پنجاب اسمبلی میں کیا. اس معاملے میں سب ایک ہو جاتے ہیں. ویسے قوم کو لڑاتے رہو. ہندو برادری کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، کاروباری حضرات کو اغوا کیا جاتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے یہ ڈاکو حاصل کرتے ہیں. اور سب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے جو وڈیرے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ کچے کے ڈاکو کوئی کام نہیں کر سکتے. لہذا کرپشن اور لوٹ مار اور عوام کو لوٹنے کا اور اغوا برائے تاوان کا یہ پورا دھندا ہے جو سرکاری سرپرستی کے بغیر چل نہیں سکتا. جو صورتحال اس وقت صوبہ سندھ میں ہے، اگر ہم سندھ کے بالائی علاقوں کی بات کریں تو پہلی بات تو سیلاب ہے. مجھے خطرہ ہے کہ سیلابی ریلے جب سندھ کی حدود میں داخل ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو برجز ہوتے ہیں اور یہ جو سمندر کی بیڈ ہوتی ہے، دریا کی بیڈ جو ہوتی ہے، اس دریا کی بیڈ کی صفائی کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی ہے. یہ متعین کام ہے صوبائی حکومتوں کا. ہمارے صوبہ سندھ میں جو کرپشن کا لیول ہے اور لوٹ مار کا لیول ہے، کئی برس سے یہاں خاص طور پر سکر بیراج کی جو بیڈ ہے اس پر صفائی کا کام نہیں ہوا، جس سے جو سطح ہے وہ کئی میٹر اوپر ہو چکی ہے. پہلے ہی بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان ہے اور پھر جب مصنوعی طریقے سے یعنی کام نہ کرنے کے نتیجے میں اور اربوں روپے کھا جانے کے نتیجے میں، لوٹ مار کرنے کے نتیجے میں یہ سطح مزید اونچی ہوگی تو پورا سندھ خطرے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ سندھ حکومت کی کرپشن ہے، جو اپنے حصے کا کام نہیں کرتے اور لسانی سیاست میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پیش رکھتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. سندھ کے عوام کو پہلے بھی انہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈبویا. انہیں جو لیفٹ بینک کینال اور رائٹ بینک کینال میں جو کام کرنے تھے وہ آج تک بھی نہیں کیے. 2010 میں سیلاب آیا تھا، منصوبہ بنا. پھر اس کے بعد 2022 میں جو سیلاب آیا جس میں پورا میہر اور دادو اور وہاں سے لے کر جو بلوچستان کے ریلے اندر آتے چلے گئے اور یہاں ٹھٹا تک سب ڈوب گئے تھے. اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ بھائی جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ تو کیجئے. تو فنڈ کھا جاتے ہیں اور کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام ڈوب جاتے ہیں. تو ان سندھ کے عوام کے نام پر سندھ اور مہاجر کے نام پر سیاست تو یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں لیکن دیتی کچھ نہیں ہے سندھی عوام کو، اور اس کے نتیجے میں لوگ ڈوب جاتے ہیں. بلکہ اللہ معاف کرے، یہ تو وہ لوگ ہیں
جو شاید اس کی تمنا کرتے ہیں کہ لوگ ڈوبیں گے تو ہمیں مزید فنڈ ملے گا اور یہ مزید کھائیں گے اور مزید لوٹیں گے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے. اس سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تحت یہ ہزاروں ارب روپے اب تک کھا چکے ہیں. ہوا یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کو دیتے ہیں, اگلی پارٹی دوسرے کو آؤٹ سورس کرتی ہے, تیسری پارٹی تیسرے کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. ان 3-4 لیئرز کے اندر جا کر یہ پیسہ ہمارا چلا جاتا ہے. پراپر طریقے سے عملہ نہیں رکھتے, کم قیمت میں عملہ رکھ کے زیادہ پیسے کھاتے رہتے ہیں. میرے پاس سارے نمبرز موجود ہیں. اسی طرح اس وقت کراچی میں, ہم بھی اسی علاقے اسی شہر کے رہنے والے ہیں, ہماروں گھروں سے بھی جو کچرا اٹھتا ہے اس میں پیسے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو, جبکہ جو معاہدہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اور ڈسٹرکٹ کا معاہدہ, ان معاہدات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گھر سے کچرا اٹھانے کی ذمہ داری سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ہے. معاہدہ ہے باقاعدہ. اور پھر اس کو دوسرے اسٹیشن اور اس کے بعد پھر جو لینڈ فل سائٹس ہیں ان کے اوپر ڈالنے کی پوری رسپانسبلٹی ان کی ہے, جبکہ لوگ پرائیویٹلی پیسہ دینے پر مجبور ہیں. تو یہ دو نظام جو چل رہے ہیں اور اس میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے, تو اس کو مرتضیٰ وہاب جواب دیں گے یا مراد علی شاہ جواب دیں گے یا آصف علی زرداری جواب دیں گے. بھائی یہ تو بتائیں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کے تقریباً 20,000 ارب روپے کھا چکے ہیں 17 سال میں, اس کا حساب دیں. 15-20 ہزار ارب روپے آپ اس کا حساب دیں نا, کہ جو آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر جو ٹیکس لگایا ہے بجلی کے بلوں میں کراچی کے عوام پر لگ کر آتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے؟ آپ اس کا حساب دینا کہ جو تعلیم کے بجٹ میں پیسہ تقریباً 613 ارب روپے تو اس سال کا بجٹ ہے, اور آپ پچھلے 17 سال میں تعلیم اور صحت اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور پھر ورلڈ بینک کے پیسے, پھر جو ہے وہ اور مختلف مدات میں جو پیسے آئے ہیں اس کا, اور سیلاب کی مدد کے پیسے, تو ان سب پیسوں کا حساب دیں. آپ 1 ارب کی بات کرتے ہیں جو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, جو لوگ بھی آپ ہی نے بھرتی کیے ہوئے تھے, آپ نے اور ایم کیو ایم نے.